السلام علیکم عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ تھرسڈے تفسیر میں ہم سورہ مجادلہ پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 13 آیات مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم 14ویں آیات سے قرآن کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ مولانا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا تاخیر تلاوت اور ترجمانی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا، الذین الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو، تولوا جو ولی بنا لیے، دوست بنا لیے، قوما ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہود ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، نہ تمہارے ہونے والے ہیں اور نہ ان کے ہونے والے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے ہوئے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک تو بغیر نام لی ہو، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ولی بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ گویا کہ 2 گروپ کا بیان۔ جی بالکل۔ اگر ہم مدینہ کے اس وقت کے حالات دیکھیں تو بنیادی طور پہ 3 گروہ ہیں جو سینٹرل رول یہاں پر پلے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہیں جو میجورٹی میں ہے، پھر ایک گروہ منافقین کا ہے جو چھوٹا ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں یہودی بستیاں ہیں۔ تو یہ 3 گروہ کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات کرے غضب اللہ، جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مغضوب جو گروہ قرآن میں آیا ہے وہ یہود ہے، اور یہود جیسے ہم مغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو مفسرین کا وہ مغضوب گروہ جو ہے یہود کا ہے، اور دوسرا گروہ جو منافقین کا ہے۔ تو مولانا، منافقین کے بارے میں اکثر بات آتی ہے، لیکن ایک شارٹ میں منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ شش و پنج سے، یعنی کوئی معاملہ اگر پیش کیا جائے تو اس میں وہ شش و پنج میں پڑ جائیں، پس و پیش میں پڑ جائیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ پھر اس کی آگے کی ابتدا آتی ہے شک و شبہ سے، پھر شش و پنج جو ہے شک و شبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس گروہ میں گئے تو ان کو کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس کا جھوٹ کے بعد جب یہ معلوم ہونے لگتا ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کا جھوٹ بولنا اب کہیں فاش نہ ہو جائے یا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، حالانکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ ان پر جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو بہت بہترین طریقے سے مولانا آپ نے بتایا کہ جو منافقت ہے دراصل میں، حالانکہ اگر ہم منافقت پہ غور کریں قرآن کے پس منظر میں، تو اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی فرماتا ہے کہ منافق جو ہے جہنم کے نچلے ترین درجے میں جائے گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بلکہ انفیکٹ یہ ہے کہ مشرکین کو بھی کسی درجے بہتر بتاتا ہے۔ اس کا ریزن جو سمجھ میں آتا ہے مطالعے سے وہ یہ کہ منافقین کے اندر ایک مضبوط کیریکٹر موجود نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، مطلب یہ ہے کہ جس بات، پہلی بات تو وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، مذبذبین بین ذلک، اور شک میں رہتے ہیں، اور دوسری چیز اگر ان کو بات سمجھ میں بھی آ گئی کہ اسلام مذہب حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پھر اپنے اندر اتنی جرت، غیرت، بہادری کو نہیں پاتے، بلکہ بزدل کے شکار ہوتے کہ وہ حق کو حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے بالمقابل مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے میدان جنگ میں اترے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے بالکل جو لڑائی، تو انہوں نے بھی، مشرکین نے بھی ایک کیریکٹر دکھایا ہے جو منافق جو ہے اس کے اندر بالکل ہی ایبسنٹ نظر آتا ہے۔ مطلب بیسک ہیومن جو کیریکٹر ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ سچ کا ساتھ دے، بہرحال وہ سچ جس بات کو بھی سمجھتا ہو، تو وہ جو ہے منافقین میں ایبسنٹ یعنی یہ موقع پرستی، بالکل۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جیت جائیں، ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں، اسی لیے دونوں سے بات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں سے بات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دونوں کے بیچ کی لڑائی ہے اس درمیان ہم جو ہے نیوٹرل رول پلے کریں، اور اس میں ہمیں کسی طرح کا جانی اور مالی نقصان ہم کو اس کو، اگر آج کے زمانے کی ایک انگلش ورڈ ہے یوٹیلیٹیرین سوچ، ایسی سوچ یا مفاد پرستی والی سوچ کہ انسان کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی بڑے کاز کے لیے قربانی نہ دیتے ہوئے بس اس بات کا خیال رکھے
کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی زندگی کو کس طریقے سے بچا کر رکھ سکتا ہوں. مطلب صرف سیلفش سوچ جسے ہم کہتے ہیں وہ جو ہے انسان کے سامنے رہتی ہے. آپ نے جو کہا جانی اور مالی نقصان، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے گویا منافقین کے اندر بزدلی اور بخل دونوں ہوتا ہے. بالکل 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 صحیح بات آپ نے کہی کہ یہ دونوں جو ہے اس کے بالکل خاص وصف ہے. اور اس میں جو نیکسٹ بات یہ کہی گئی کہ وہ نہ وہ تمہارے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. جی. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو منافقین کا گروہ ہے نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ مشرکین کے ساتھ. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کردار کو واضح کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے کردار کو واضح کیا، منافقین کا کیا کردار رہا ہے. اور اب تک جب بھی کوئی منافق ہوگا تو اس کا یہی کردار رہے گا کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر ان کا پلڑا بھاری ہو رہا تو ان کے ساتھ ہو لیں، اور ان کا پلڑا بھاری ہوتا ان کے ساتھ ہو لیں. یعنی کسی کا ساتھ کھل کر دینے کی ہمت نہیں رکھتے. جی بالکل. اور اس کو اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں، تاریخی پس منظر میں دیکھیں، تو یہ جب یہودیوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ اگر لڑائی ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے جی، اور کوئی بھی موقع آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. لیکن ایکچولی جو ہوا کہ جب یہودیوں کے اوپر اللہ کے رسول ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو کاروائی کی، فوجی کاروائی کی گئی، تو کوئی بھی منافق یہودیوں کی مدد کے لیے نہیں آئے. نہ بنو قریظہ کے لیے آئے، بنو نذیر اور بنو قینقاع دونوں کی مدد کے لیے منافقین نہیں آئے. اور یہ جو ان کا رویہ تھا، بزدلی کا جو بنیادی رویہ، اس کو قرآن نے پہلے یہ کر دیا کہ جو بھلے یہودیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ رکھ رہے لیکن یہ ان کے بھی ہونے والے نہیں. تو اس میں جو چیز ہم کو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک منافق آدمی، ایک مفاد پرست آدمی کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں. ڈاکٹر صاحب، انسان کو دو ٹوک ہونا چاہیے. جس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں تو کھل کر کے ساتھ دینا چاہیے. جی بالکل. اور جس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کھل کر سامنے میں جانا چاہیے تاکہ وہ ہم سے بچ کر کے رہے. جی. لیکن ایک بات اور، بات میں ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھل کر بولنے والے انسان ہیں، ہم منہ پر بول دیتے ہیں، حق بات کڑوی ہوتی ہے. یہ بات بھی غلط ہے. کوئی ضروری نہیں کہ حق بات کڑوی ہو، بلکہ حق بات کے کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. اگر حق بات کو صحیح انداز سے کہا جائے تو وہ بہتر ہے. تو یہ دو پیمانے ہو گئے. ایک یہ ہے کہ ہم کھل کر کے کسی کا ساتھ دیں یا کھل کر کے کسی کی مخالفت کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی زبان پر کسی کی برائی کو برسر عوام کہنا شروع کر دے. کسی کی اصلاح مقصود ہو تو اکیلے میں کہنا چاہیے. جی بالکل. آگے جو یہ بات کہی گئی کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ جھوٹی قسمیں تو ایک تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھا رہے تھے، اور دوسری جھوٹی قسمیں یہودیوں کے سامنے کہ واللہ ہم تمہارا کیا دیں گے، ساتھ دیں گے. تو مطلب یہ کہ منافق کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ یہ کوئی آدمی اگر آپ کو کسی دوسرے آدمی کی خبر دے رہا ہے اور اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. جس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار اس شخص کے ساتھ امانت میں خیانت، اسی طرح آپ کی باتوں کی بھی امانت میں خیانت کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ من نقل لک نقل عنک، جو تم تک کسی کی بات پہنچا رہا ہے تو تمہاری بات بھی دوسروں کو بس پہنچائے گا. جی بالکل بالکل. تو یہ پورے منافقت کا ایک رویہ ہے جس سے بحیثیت مسلمان جو ہے ہم کو بچنا چاہیے. اور یہاں پر ایک چیز آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، اس میں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جانتے ہوئے. یعنی جب انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو غلط کرے یا صحیح کرے، اگر غلط ہے تو بھی اس کا ضمیر اسے احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ غلط کر رہے. مان لیا جائے کہ اگر ہم ایک مجمع میں بیٹھے ہوں اور کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہو اور سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں اور جس نے غائب کیا وہ بھی ڈھونڈ رہا ہو، تو اس کا ضمیر بار بار اسے کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو غائب تو تم نے ہی کیا، اگرچہ ڈھونڈنے والے میں تم ہو. بلیل انسان وعلی نفسہ بصیرہ. تو یہودی جو قسمیں کھایا کرتے تھے ان کو یقین تھا کہ جو ہم قسمیں کھا رہے ہیں بس جھوٹی قسمیں، اس لیے اللہ نے یہاں پول کھول کر کے رکھ دیا. جی بالکل. اور اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے منافقین کا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بات کو وہ ظاہر کرتے ہیں وہی حقیقت ہے، اور ان کا جو قلب کی جو حقیقت ہے جو ان کے دلوں میں موجود ہے وہ کبھی بھی آشکار نہیں ہونے والا، ظاہر نہیں ہونے والا، اور اللہ تو بالکل نہیں جانے گا. اور اسپیشلی یہ کہ اللہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے وہ تو اس بات تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، جبکہ یہ بات بالکل احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تمام منافقین کے نام بتا دی تھی. تو کہنے کا منشا یہ کہ جہاں پر منافقین کے اندر ایک کیریکٹر کی کمزوری ہوتی ہے وہیں پر دوسری طرف اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت نہیں جانتا.
تو اللہ اس جگہ قرآن پر اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں دفن ہے. جی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم بے شک وہ لوگ، ساء ما کانوا یعملون جو کچھ کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں، یعنی ان کے کرتوت جو ہیں وہ بہت برے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں گویا کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا یہ ایک اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے منافقین کے لیے. جی بالکل، اعلان بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے اور اتنے برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ ان پہ شدید عذاب. اب یہاں پر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو میسج ہے کہ بنیادی طور پہ جو ان کا گناہ ہے وہ صرف جھوٹ ہے. جی. اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. جس بات کے اوپر ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر ایک جھوٹ ہے، جہاں پر وہ ایمان کی بھی نفی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر کہ یہ جو جھوٹ ان لوگ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے ان کو شدید عذاب دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جھوٹ بولنے کے اسباب میں سے من جملہ اسباب میں سے دو سبب بہت بڑا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کالے کرتوت کو چھپانا مقصود ہو. اور یہی اصل ہے، جھوٹ بولنے کے بہت سارے اسباب ہیں جس میں سے دو سبب بہت بڑا ہے، اور یہ دونوں سبب ان لوگوں کے درمیان پائے جا رہے تھے. جی بالکل، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول جو اس تحریک کو چلا رہے تھے، اسلام کی جو پیش قدمی تھی، اس کو اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے جو ہے اور اپنی جھوٹ کے ذریعے سے جو ہے ڈیریل کر دے، پٹری سے اتار دے. اور دوسرا یہ تھا کہ دوسری جو چیز جس وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اصل میں اس کا مخلوق سے خوف کھانا بھی. جی جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح. ہاں، مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر مخلوق سے نہیں ڈرتا، لیکن جو انسان کے اندر مخلوق کا خوف ہوتا ہے، خالق کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر وہ جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے کہ بھئی ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنا کنٹرول کسی مخلوق کو اللہ نے دیا ہے اور کتنا کنٹرول خود اس کی ذات کا ہے. اللہ تعالیٰ سے قرآن 12 مقام پہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں گزر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ چاہے. مطلب حقیقت یہ ہے کہ کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اذن شامل نہ ہو جائے. اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا. جنہ جو ہے جنہ سے بنا ہے. جنہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، جنہ یا جن جنن ڈھانپنے کو کہتے ہیں. اس لیے جن اللیل، رات چھا گئی، رات ہونے کی وجہ سے ہر چیز چھپ جاتی ہے. اور جنات کو جنات اس لیے کہتے بھی ہے کہ چھپے ہوئے. اور جنت کا بھی جو ورڈ جی، جنت کو جنت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے باغات اتنے گھنے ہوں گے کہ نیچے کی تہیں چھپی ہوں گی. تو جنہ کو جنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس میں اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپاتا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، صدا کی میننگ آتا ہے روکنا کے بھی اور رکنا کے بھی، خود سے رک جانا اور دوسروں کو روکنا. فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جی بالکل. مولانا یہاں پر ایک بات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن میں لائی کہ انیشلی تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب جھوٹ کے اوپر لوگوں کا یقین آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے تو وہ جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے قسموں کو اپنے ڈھال بنا لیتے کہ اب چلو میری بات پہ تو یقین نہیں کر رہے، لیکن اب یہ سمجھو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں، اب تو یقین کر لو میری بات کا. تو وہ انہوں نے جو ہے اس چھتری کے نیچے اور اس ڈھال کے نیچے اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. تو یہاں پہ کس اللہ کی راہ کا جو ہے یہاں پر ذکر ہوا تاریخی پس منظر میں؟ مطلب وہ کیا چیز وہاں پہ منافقین کر رہے تھے جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اگر کامن لیا جائے تو اسلام ہے، لیکن وہاں جو تاریخی پس منظر تھا یہ تو بزدل تھے ہی، اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے بھی سوچتے تھے کہ یہ بزدل بن جائے، اس لیے وہ جنگ سے روکتے تھے. اور کہا بھی کرتے تھے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ ہے بھی کہ وہ کہا کرتے تھے لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ سے بھی روکتے تھے. جی، دو کاؤس تھے ان کے پاس روکنے کے. حالانکہ اگر من جملہ دیکھا جائے تو تمام خیر سے روکتے تھے، لیکن یہ دو اسباب ایسے تھے جن سے وہ روکا کرتے تھے. تو مطلب نارمل یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول سے ان سے کہتے تھے کہ بھائی کوئی معرکہ درپیش ہے وہاں پہ چلو، تو وہ بتاتے تھے کہ ہم بہت بیزی ہے، ہمارے جو ہے
दूसरे बल्कि काम है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके से उन्होंने ये भी बहाना किया था, इन्ना बुयूतना औरा, कि हमारे घर खुले हुए हैं, और अल्लाह ने कह दिया वमा हुम बिऔरा, हालांकि उनके घर खुले हुए नहीं थे, और दूसरे बहानेबाजियां किया करते थे। इसी तरीके से ग़ज़वा तबूक के मौके से। और एक्चुअली नाज़रीन को हमें बात जहन में रखनी चाहिए कि हमें जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो ये गज़वात है इनकी तादाद 10 या 12 है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये तो वो बड़े बड़े मौरके हैं जो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में पेश आए, लेकिन मदीना के हालात इतने गर्दगू थे, इतने डिफिकल्ट थे कि हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती थी कि फला जगह से कोई लश्कर आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल को कुछ लोगों को भेजना पड़ता, जाके देखो उधर कि भाई वहां पे क्या मामला चला है। तो ये जो छोटे छोटे मौरके पे लोगों को भेजना पड़ता था, इसके लिए भी लोग तैयार नहीं होते। तो होता ये था कि बार बार कुछ सेलेक्टेड लोग ही थे जिनको अपने तमाम चीजों को कुर्बान करके आगे बढ़ना पड़ता था। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो बहानेबाजी की फ्रीक्वेंसी है वो साल 2 साल में नहीं है, ये डे टू डे चल रहा है मदीने में। हर दिन ये हो रहा है कि अल्लाह के रसूल पुकार रहे कि फला जगह पे जाना है, कौन जाएगा, तो ये लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने वो चीज बताई कि ये लोग जो है झूठी बहानेबाजी करते हैं और जी चुराते हैं कि इस्लाम के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी को सामने से आके जो है पेश करें। इसमें डॉक्टर साहब एक लफ्ज जो ऐमान आया है, तो ऐमान यमीन की जमा है, यमीन के असल माने आते हैं दाहिना हाथ। ओके। लेकिन कसम में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अहले अरब जब कस्में खाया करते थे, अहद पैमान किया करते थे, तो दाहिना हाथ दूसरे शख्स के दाहिने हाथ पे मारते थे, इसलिए यमीन को कसम के माने में भी लिया गया। तो ये लोग कस्मों को ढाल बनाते हैं, यानी ये कस्में सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं बल्कि मुसलमानों के मामलात में इधर कसम खाते हैं, और जब उनसे बात बनानी पड़ती है यहूदियों से तो फिर वहां जाकर के उधर कस्में खाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जो इस तरीके के लोग हैं, यानी कस्में खा करके अपनी बातें बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा अजाब है जो रुस्वा कुन है। यानी रुस्वा कुन अजाब ही क्यों है? इसलिए कि दुनिया में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कस्में खाते हैं। इज्जत से तो मैं समझता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, क्योंकि लोग उनको पहचान जाते हैं कि ये एक तरह के झूठे लोग हैं। जो चीज असल में वो बचाना चाहते हैं वो खुद अपनी जान और माल और अपनी औलाद, ये 3 चीजें जिनको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते किसी भी दर्जे में ये चीज जो उनके हाथ से छूट जाए। ला तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, हरगिज बेनियाज नहीं करेगा उन्हें उनके अम्वाल और उनकी औलाद अल्लाह से कुछ भी। यानी जब अल्लाह की मुसीबत आएगी तो फिर ये माल दौलत और औलाद उनके कुछ काम नहीं आने वाले। तो अगना युगनी इगनान की मीनिंग आती है डॉक्टर साहब बेनियाज करना, किसी को बचा लेना। तो अल्लाह का जब अजाब आए तो ये दोनों नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब इसमें ये सोचना है कि तमाम चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 2 चीज़ों का तज़किरा किया है, माल और औलाद। इसकी वजह कोई खास, इंसान एक तो सबसे पहले इंसान अपनी जान को प्रिजर्व करता है, वो नहीं चाहता किसी भी दर्जे में अपनी जान को कुर्बान करे। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि ये लोग माल भी इन्फाक नहीं करते थे, और जब भी ये मदीना में सदा लगती थी कि तहरीक की मदद की जाए तो ये अपने माल को प्रिजर्व करने के लिए तरह तरह के बहाने करते, ये नहीं बताते कि इनके पास कितना माल है। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि अल्लाह ताला ने कि जो चीज को तुम प्रिजर्व करते हो झूठ बोल बोल कर, और जो चीज को तुम बचा कर रखना चाहते हो, किस लिए बचाना चाहते हो? आखिरी वक्त के लिए। तो क्या आखिरत में तुमको ये चीजें तुम अपने साथ लेके जाने वाले हो, जहां पे तुम अल्लाह के सामने इन चीजों को पेश करके अपने आप को छुड़ा लोगे? तो अल्लाह ताला कहता है कि ये तमाम चीजें, ये माल और औलाद तुम्हारे आखिरत में तुम्हारे साथ ना जाने वाला है, ना आखिरत में तुम्हारे कुछ काम आने वाला है, क्योंकि आखिरत की करेंसी जो है वो नेकी है। तो गोया कि यहाँ आपने जिस तरीके से कहा कि इंसान पहले अपनी जान को प्रीफर करता है, फिर औलाद है, माल है, तो अगर इस आयत को दुनिया के तनाजुर में लेते हैं कि दुनिया में अगर खुदा की तरफ से कोई मुसीबत आई या नबी को अल्लाह ताला ने मतलब यह है कि इस नबी को ऐसा पावर दे दिया अल्लाह ताला ने कि तुम्हें वो सजा के लिए आमादा हो गई, जिस तरीके से ग़ज़वा बदर में हुआ। तो अगर तुम्हारी जानों पे अल्लाह की तरफ से मुसीबत आएगी तो तुम्हारी जानें जब जाने लगेंगी या नुकसान पहुंचेगा तुम्हारी जानों को, तो माल और औलाद काम नहीं आने। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा नुक्ता आपने रखा कि दुनियावी एतबार में भी अगर अल्लाह ताला किसी कौम को इज्तिमाई अजाब दे तो उनके बच्चे भी उसमें शामिल हो जाएंगे, या ये कि अल्लाह ताला किसी इंडिविजुअल को उसको बुरे काम की वजह से दुनिया में अजाब दे तो भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे बच्चे और औलाद इसमें। और इसका बहुत ही मैं समझता हूँ एप्ट एग्जाम्पल जो है वो अबू लहब है।
کہ ابو لہب کے پاس بہت سارا مال تھا اور ابو لہب کے بارے میں وعید قرآن میں آئی، وہ اس کے پاس بچے بھی بہت تھے، بلکہ انفیکٹ اللہ کے رسول کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کے 2 بچوں کو دی گئی تھی، تو اس نے وہ بھی جو ہے بریک کروایا. لیکن جو ابو لہب کی موت کا تذکرہ اس میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا یا جب وہ مرا تو اس کے جسم پہ جو ہے عجیب طریقے کے جو ہے پھوڑے آئے تھے اور لوگ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی ڈر رہے تھے. اور اس کے بچوں نے بھی یہ کیا کہ اس کے لیے نہ کوئی قبر کھودی نہ کچھ کی، بلکہ پتھر مار مار کے اس کی باڈی کو جو ہے نیچے ایک گڑھے میں کسی بمبو وغیرہ سے دھکا دے کر کے اور ڈھک دیا. مطلب جن بچوں کے لیے اور جس مال کے اوپر ناز کر کے اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ مال اور وہ اولاد اس کو ایک ریسپیکٹ فل فیونرل اور ایک ریسپیکٹ فل اس کو گڈ بائی بھی دنیا میں دے نہیں سکے، اور آخرت میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ تو ڈاکٹر صاحب منافقین کے تعلق سے ہے، لیکن ہم بھی اپنی زندگی میں سوچیں کہ اپنی مال و دولت اور اپنی اولاد کے لیے اگر ہم حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیں یا جھوٹ بول کر کے حاصل کرنا چاہیں یا کسی طریقے سے اللہ کے راستے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے اسے بچانے کا یا حصول کی کوشش کریں تو یہ چیز نہ دنیا میں کام آنے والی ہے اور نہ آخرت میں کام آنے والی ہے. دوسری جو قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں اس آیت پہ بھی کچھ بات رکھ دی جائے تو جی مال اولاد فتنہ یہ تو نعمت بھی ہے، بعض احادیث سے معلوم ہے، لیکن اس آیت میں جو فتنہ بتایا گیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مال و اولاد کے حصول کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے ایسے راستے اختیار ان کی محبت کو دل میں بسا لیا اور خدا کی محبت کو دل سے نکال دیا یا ایسے راستے کو اختیار کیا انسان اس کے بچاؤ کے لیے جو اللہ کا راستہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو پھر یہ فتنہ بن جائے. اور ویسے بھی انسان جو ہے نا اولاد کے لیے بہت سارے انسان ایسے کام کر جاتے ہیں اولاد کے آرام کے لیے جو حقیقتاً جو ہے سمجھیے کہ صحیح نہیں ہوتا. جی بالکل، جو حدیث آتی ہے کہ انسان پوری زندگی جو ہے نیک کام کرتا ہے، پھر آخرت میں وہ جو ایک ایسا گناہ کرتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچائے. تو محدثین نے جو اس کی تشریح لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ کسی بچے کی محبت میں دوسرے وارثین کو کیا کر دیتا ہے، بے دخل یعنی ساری زندگی نیک اعمال کیا اور آخر عمر میں کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اولاد کی محبت میں کر جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم وہ لوگ فیہا اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ خالدہ کی میننگ آتا ہے کسی چیز کے اندر فساد ہوئے بغیر بہت دنوں تک باقی رہنا، اس لیے دوام کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. عام طور سے اہل عرب اس کو شروع میں چولہے کے اوپر جو 3 پتھر رکھے جاتے تھے کسی دیگچی وغیرہ کو یا توے کو رکھنے کے لیے اس کو خوالد بولا کرتے تھے، یعنی وہ زیادہ دن چولہے پہ زیادہ دنوں تک باقی رہا کرتے تھے. تو خالد کا لفظ جو ہے گویا کہ ہمیشگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور یہاں بھی اسی معنی میں ہے کہ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خلود فی النار یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی بات جو ہے وہ کفار کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے. حالانکہ یہ آیتیں جو چل رہی ہے وہ منافقین کے تعلق سے ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے تعلق سے ہے، تو ان کے لیے بھی خلود فی النار ہے. تو کیا منافقین بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ دراصل مولانا جو دنیا میں انسانوں کا ٹیسٹ ہے وہ اصل میں ان کے کیریکٹر کا ٹیسٹ ہے. جو لوگ مسلمان ہوئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ لیول کی جو ڈگری وہ حاصل کر سکتے وہ ہے صدیق کا، جو سچے ہیں. اور اس کے بالمقابل منافقین کا معاملہ ہے کہ وہ پکے لئے درجے کے جو ہے جھوٹے. تو جس طرح جنت صدیقین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اسی طرح منافقین جو جھوٹ پہ اپنی پوری زندگی گزار رہے ان کا معاملہ ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کا اصل گناہ جو ہے جھوٹ ہے. اور دوسرے جھوٹ اس طریقے کے کہ وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ بھئی ہم ایمان والے، حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور آخرت ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں تھا. اس کا ثبوت جو ہے اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا. اور دوسری چیز یہ تھا کہ وہ یہ جھوٹ وغیرہ اسی لیے بولتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ان کو نہیں تھی، کہ وہ یہ بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ کو فیس ویلیو پہ لے لے، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے کہنے سننے کے اوپر نہیں ہے. آخرت کے فیصلے آپ کے دل کے اوپر کیے جانے والے، کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، دل کی کیا حالت ہے. آپ جس بات کا دم دنیا میں بھرتے تھے کیا حقیقی طور پہ داخل میں
جب بیرون میں تو آپ کچھ بھی پریٹینڈ کر سکتے بتا سکتے، لیکن داخلی طور پہ آپ کیا حقیقی ایمان کے جو ہے اپنے دل میں رکھتے تھے یا نہیں، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو حساب آپ نے لاسٹ میں بہت اچھی بات کہہ دی، اور باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کفار اللہ کا انکار کرتے تھے، مشرکین اللہ کے ساتھ دوسرے مورتیوں کو بھی معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے، تو ان کے لیے کنفرم تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. لیکن ایک گروہ یہ جو اللہ کا قائل تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے ادائیگی، یعنی زبان سے وہ کہا کرتا تھا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کے تعلق سے بھی جو صرف زبان سے کہے اور دل سے نہ کہے خلود فی النار ہے. جی بالکل. آخر بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کا اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا، دل سے اس کے اندر کفر ہے یا شرک ہے یا خدا کا انکار ہے، تو وہ منافقین میں شمار ہے یا کافروں میں شمار ہے، اور اس کے لیے خلود فی النار ہے. گویا زبانی کلمے کا اقرار کرنا اور دل سے انکار کرنا یہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اور اس دن جب اللہ انہیں اٹھائے گا اکٹھا، فیحلفون تو یہ قسم کھائیں گے، لہو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم جس طریقے سے تمہارے لیے تمہارے سامنے دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ گمان کریں گے کہ وہ کسی حیثیت پر ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ جو پچھلی آیت میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ منافقین کا جو جھوٹ پہ جو تقیہ کیے ہوئے ہے، جھوٹ پہ جو بھروسہ کیے ہوئے، یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ انفیکٹ وہ جھوٹ ان کا آخرت میں بھی کنٹینیو ہوگا، جو قرآن یہاں پہ پیش کر رہا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے، جس کی کوئی تمثیل دنیا کی عدالت میں نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں تو پیش ہو کے جھوٹ بات کہہ دیتے تھے، اب وہ یہ ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں بھی حاضر ہو کے جھوٹ بات کہیں گے. اور وہ یہ جھوٹ بات کیوں کہیں گے؟ وہ جھوٹ بات اس لیے کہیں گے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہی خدا ہمارے اندرون کا خدا ہے. جی، جس خدا کو دنیا میں کیا چل رہا ہے معلوم ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے قلب میں وہی خدا ہے. وہ قلب کی تمام تر چیزوں کو جانتا ہے، جس کو اللہ نے 12 قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس باتوں کو بھی جانتا، ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں اٹھتے ہیں. لیکن منافقین چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فالٹی اور غلط تصور رکھتے ہیں خدا کا، وہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کو ان کے قلب کا علم نہیں ہے. تو وہ یہ کریں گے کہ وہ آخرت میں پہنچ کر بھی جس طرح دنیا انہوں نے ایک جھوٹ پر کے سہارے کاٹ لی، اب وہ چاہیں گے کہ یہ آخرت کا سفر بھی جھوٹ کے سہارے وہ کاٹ لے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی بتا رہا ہے کہ جس جھوٹ کے سہارے تم دنیا کی زندگی کا بسر کر رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ اور وہ لئے درجے کے جھوٹے. تو یہ ناممکن ہے کہ یہ تو ہوگا کہ چونکہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا یہ جھوٹ آپ کا دنیا میں چل جائے، لیکن آخرت میں یہ جھوٹ ان کو کسی بھی طریقے سے ہیلپ نہیں کرے گا. جیسے اوپر کی آیت میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گئے. یعنی ان کے جھوٹ کا سلسلہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے اور آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے. عام طور سے انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو جگہ اور بلا جگہ، یعنی خواہ وہ جگہ وہ بولنے کے لیے ہو یا نہ ہو، انسان وہ بول پڑتا ہے. تو گویا جھوٹ بولنا یا قسمیں کھانا ان کی سرشت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے قیامت کے دن وہ جھوٹے اللہ رب العزت کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. بلکہ جھوٹ بولنے کے تعلق سے مشرکین کے تعلق سے بھی وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹی قسمیں کھایا کریں گے. اس میں ہے کہ ثم لم تکن فتنتهم الا قالوا والله ما كنا مشرکین. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. تو جب مشرکین کے تعلق سے یہ الفاظ آ گئے کہ واللہ ما كنا مشرکین، تو منافقین بھی یہ کہیں گے. جی بالکل. مسئلہ وہی ہے جو آخرت کا یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں اٹھنے والے ہر وسوسے، ہر خیال اور قلب کی حقیقت، قلب کے خیالات، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور حساب ہمارے قلب کے خیالات اندرون اور بیرون کا ہونے والا ہے. ہم دنیا کے سامنے تو کچھ بھی پریٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا پریٹینڈنگ ہے، ہمارا ظاہری دکھاوا ہے، یہ آخرت میں ہمیں کسی طریقے سے ہیلپ نہیں کرنے والا. اب جھوٹ صرف الفاظ میں نہیں ہوتا ہے، جھوٹ انسان کے ایکشن میں بھی ہوتا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو بہت نیکوکار دکھا رہا ہے
وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ انفاق کر رہا ہے، لیکن اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیت پر غور کرے اور نیت کے اندر اس کی تمام نیک کاموں میں نیت اخلاص کی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، تبھی یہ چیز جو اس کو آخرت میں کامیاب کریں گی۔ عزیز ناظرین، یہ پورا منافقین کا یہاں پہ جو تذکرہ آیا اور جو ان کی حالت آئی، تو یہ صرف منافقین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمارے تزکیہ نفس کے لیے بہت بڑا سامان۔ اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان خصوصیات میں سے، ان خامیوں میں سے کوئی خامی ہمارے اندر، اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قلب کی کیا کیفیت ہے۔ اگر ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم العلیم خدا کو مانتے ہیں کہ جس کو تمام چیزوں کا علم ہے، تو کیا واقعی ہم مانتے ہیں؟ کیا ہمارے اندرون اور بیرون میں فرق نہیں ہے؟ کیا ہماری خلوت اور جلوت میں فرق نہیں ہے؟ جب ہم اکیلے میں رہتے تو ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے، اور جب ہم لوگوں کے سامنے رہتے تو ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی ہیں۔ عزیز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تھرسڈے تفسیر کی اگلی نشست میں بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کی درخواست کریں۔ السلام علیکم۔